قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اچھا، آپ کا اگر بیچ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آ رہا ہو بعد میں بھول جائے۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے قالا، یہاں ہم نے پڑھا ہے قالو، تو کیا فرق ہوتا ہے قالا اور قالو میں؟ کالا واحد کے لیے اور کالو جمع کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، قالا واحد کے لیے، قالو جمع کے لیے۔ انہوں نے کہا، قالا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اس نے کہا، قالو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا۔ اب یہ کس کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کن کن کے بیچ میں ہو رہا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ، ایک فریق اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسرا فریق فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ، اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی، اب فرشتے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اب تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے آپ، اس کا ورد بھی کرتے ہوں گے، وظیفہ بھی کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ کا سبحانہ میننگ کا کیا؟ مطلب تعریف نہیں، سبحانہ کا مطلب تعریف نہیں ہوتا، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، ٹھیک پاک، ہے؟ سوری سوری سوری۔ سبحانہ، سبحان اللہ، الپاک ہے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو کا، جب کسی لفظ کے یہاں پہ اللہ نہیں ہے، یہاں پہ کا ہے، سبحانہ کا، جب کسی لفظ کے آخر پہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب بنتا ہے جیسے السلام علیکہ، کا آئے یا کم آئے، یہ آپ کو بتایا تھا، السلام علیکم تم، یا السلام علیکہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تم، کا سنگولر، کم پلورل، ٹھیک ہے؟ تو سبحانہ کا، پاک ہے تو، یعنی آپ، اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے آپ پاک ہیں، ٹھیک ہے، پاک ہے تو، اے اللہ، انہوں نے کہا پاک ہے تو، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم علم، لنا، لنا کا کیا مطلب ہوگا؟ لنا، ہمارے کا پاس۔ دوبارہ بتائیں، آوازیں مکس ہو گئی آپ کی۔ لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے، ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے۔ لا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور نہ ہم یا ہمیں یا ہمارا وغیرہ اس معنی میں آتا ہے، تو لنا ہمارے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ الا، سوائے، ما کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ما کے مطلب دو تین ہوتے ہیں، یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ جو، یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو۔ جو، علم تنا، دیکھیں علم یہاں پہ بھی وہ جو روٹ ورڈ ہے وہ تو عالمہ ہی ہے، لیکن یہاں پہ شد آئی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر شد آئے تو اس کا مطلب ہوگا سکھانا، اگر شد نہ آئے تو اس کا مطلب ہوگا سیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو علم، علم تنا، اس لفظ کے تین حصے ہیں۔ علم کا مطلب تو ہو گیا سکھایا، تا جب کسی لفظ کے آخر پہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو نے، تو نے، ریکال کریں اگر اس کو، آپ دیکھیں کہاں پہ آیا تھا، تو یہ آیا تھا سورہ فاتحہ میں، انعمت، ٹھیک ہے، انعمت، انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے؟ تا کا مطلب جب کسی لفظ کے آخر پہ تا آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، تم نے، ٹھیک ہے؟ تو اور نا جب کسی لفظ کے آخر پہ آئے تو یہ ہم نے اہدنا میں بھی دیکھا تھا اور یہاں بھی لنا میں بھی آیا ہے، ہمیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں۔ ہمیں، تو علمتا، نہ، سکھایا تو نے ہمیں، سکھایا تو نے ہمیں۔ انکا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، انا بے شک، یا ضرور، یا یقیناً،
کوئی بھی آپ اس کا ترجمہ ان سے کسی میں بھی کر سکتے ہیں، بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات پہ زور دینے کے لیے کہ یقیناً ایسا ہی ہے، تو اس لیے انا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اردو میں آپ جو بھی لفظ استعمال مناسب کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ انا یہ ضرور کا، یہ دیکھیں پھر کا آیا، یہاں سبحانکا میں بھی کا تھا، انکا تو بے شک، ضرور تو، بے شک تو، یقیناً تو، ٹھیک ہے۔ انتا تو، یہ آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ العلیم، علم، اس کا روٹ ورڈ بھی علم ہے، جاننا، اور حکیم کا روٹ ورڈ ہے حکمت سے ہے، حکمت والا۔ تو حکیم اور علیم، یہ دیکھیں یہ لفظ کس سے ملتے جلتے ہیں؟ اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے ایک پڑھا تھا الرحمن اور الرحیم میں۔ الرحیم، دیکھیں رحیم سے ملتا جلتا ہے علیم، اور رحیم سے ملتا جلتا ہے حکیم۔ تو عربی زبان کی یہ بہت ہی خوبصورتی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی خوبصورتی ہے کہ ایک جیسے نظر آنے والے الفاظ میں ایک جیسی خصوصیت ہوتی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم رحم سے نکلا ہے، رحمان بھی رحم سے نکلا ہے، لیکن رحیم میں رحم کی کون سی صفت ہے؟ کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ یا شاید آپ میں سے کوئی بھی پہلی کلاس میں نہیں تھا، تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ دیکھیں رحیم میں کسی چیز کا بہت زیادہ دیر کے لیے ہونا پایا جاتا ہے، مطلب کنٹینیوسلی یا مستقل طور پہ کسی چیز، کسی صفت کا مستقل طور پہ ہونا پایا جاتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بندہ رحم کرے لیکن تھوڑی دیر کے لیے کرے، ممکن ہے نا؟ کسی بندے کو غصہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے۔ کوئی بندہ کیا کہتے ہیں اس میں سوری حکمت ہو کسی بندے میں، کوئی عقل والی بات کرے لیکن تھوڑی دیر کے لیے کرے، تو یہ ایک مثال ہے۔ رحم، لیکن جب رحم مستقل طور پہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ رحیم میں ہمیشگی کی صفت پائی جاتی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان سب میں یہ والی صفت کامن ہوگی، ہمیشگی والی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں علیم، رحیم، علیم، علم کی صفت ہے، ساتھ وہ والی چیز ملا لیں ہمیشگی والی، ٹھیک ہے، ہمیشہ جاننے والا ہے، ہمیشہ علم رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی خاص ٹائم پیریڈ میں علم ہوتا ہے اور کسی خاص ٹائم پیریڈ میں علم نہیں ہوتا، ہمیشہ جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح حکیم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی حکمت والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ان کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی، بعد میں بڑے وہ ذہین ہو گئے، جیسے انسان ہے شروع میں نہ سمجھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ذہانت پروان چڑھتی ہے، تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ حکمت والے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں، کریم، ٹھیک ہے، سمیع، ہمیشہ سننے والے، بصیر، ہمیشہ دیکھنے والے، تو ان سب میں ایک ہی صفت آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ترجمے میں نہیں ملے گی، وہ آپ کو تفسیر میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی بتا دی۔